میرا مولا اپنے خطبے میں ایک جگہ کہتا ہے کہ وہ میں علی ہوں جو آدم کے خمیر کو گوندھ رہا. آپ سمجھے میری بات؟ جبرائیل لے کر آئے اور لا کر انہوں نے جناب آدم کا ایک پتلا بنایا. کریشن، انسان کا کریشن. بیوٹیفل آئیز، آئی بروز، پلکیں، فور ہیڈ، چہرہ، ناک، دہانہ، سینہ، ایک پورا ایک شکل انسان کا. اور جنت میں رکھا گیا، اشیلائی پر رکھا گیا. مین جنت نہیں، اشیلائی پر رکھا. بال بنائے، جل نہیں تھا، بال بن پورا انسان ایک پتلا بن اسٹیچو. اور ملائکہ کو سب کو معلوم تھا. اس کے بعد اللہ کہتا ہے نفخت فیہ من روحی، جب اس میں اپنی روح پھونکوں گا تم لوگ سجدہ کرنا. اللہ نے کہا کہ نفخت فیہ من روحی، جب میں اس میں اپنی من روحی اپنی روح پھونکوں تو تم سجدہ کر. پہلے نہیں کر. تو ایک بات سمجھ میں آئی، غور سے سنو، ایک بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کبھی اسکیلیٹن کا سجدہ نہیں کراتا. اللہ کبھی اسکیلیٹن کا سجدہ نہیں کراتا، اسٹیچو کا سجدہ نہیں کراتا، ڈھانچے کا سجدہ نہیں کراتا. اللہ سجدہ کب کراتا؟ جب اس میں روح پھونکی جائے. نفخت فیہ من روحی، جب اس کے اندر میں اپنی روح پھونکوں تو اس وقت سجدہ کرنا. تو ایک بات کا پتا چلا کہ اللہ اسکیلیٹن کا سجدہ نہیں کرا. عزیزو، اسی لیے 2-2,500 سال پہلے، اپروکسیمیٹلی 2600 ایئرس پہلے، اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل کے ہاتھوں ایک کعبے کا اسکیلیٹن بنوایا. ابراہیم اور اسماعیل کے ہاتھوں اپروکسیمیٹلی 2600 ایئرس پہلے اللہ نے پورا اسکیلیٹن بنوایا. سجدہ کب کروایا؟ جب 30 عام الفیل 13 رجب کو کائنات کی روح اس کے اندر آئی نا، میرے مولا کی ولادت تھی تو اس کے بعد سجدہ کرایا. اس سے پہلے سجدہ کہاں ہوتا تھا؟ بیت المقدس میں ہوتا تھا. آج بھی مسجد قبلتین مدینہ منورہ میں موجود ہے. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. 180 ڈگری چینج، ادھر کعبہ ہے تو ادھر بیت المقدس. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ اسکیلیٹنز کے سجدے نہیں کراتا. جب امام کی روح آئی، کائنات کی روح آئی، اس وقت سجدہ کرا. بس یہ تو بات بیچ میں آ گئی تھی. پورا اسٹیچو بن گیا. شیطان بار بار اس اسکیلیٹن کو دیکھ کے بولتا تھا، نبی آدم کی ایک سلام پڑھے محمد والے، بار بار یہ بولتا تھا کہ اگر اللہ مجھے حکم دے تمہارے سجدے کا، میں تم کو سجدہ نہیں کروں. یہ سائن پہلے سے بتا. اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اس کو شارٹ کر کہ ایک اسٹیج ایسا آیا کہ اللہ نے حکم دیا، آرڈر کیا ساری طاقتوں کو، قوتوں، جتنی اللہ کی قوتیں تھیں کہ اب میں روح پھونک رہا اس میں، تم فوراً سجدہ کرو. اس کے بعد کہا نفخت فیہ من روحی، جب میں روح پھونک دوں تم سجدہ کرو. جیسے ہی اللہ نے نبی آدم کے پہلا انسان، کریشن آف وومن، کریشن ہمارا جو کریشن ہوا اس کی بات کر، جیسے ہی آدم کے جسم میں روح آئی، حکم خدا آیا تو سارے ملائکہ سجدے میں چلے. تو ایک بات کا پتا چلا، اللہ کی جو فیورٹ چیز ہے وہ ہے سجدہ. کیا بول رہے ہیں؟ ہم سجدے کو ایوائڈ کرتے. میں آپ کو بول رہا لندن سے اہل بیت چینل پہ بھی ایک گلوبل میسج دے رہا ہوں کہ اگر تم سجدہ اپنی زندگی میں لا لو نا، سجدہ اپنی زندگی میں لا لو تو تم کبھی نقصان نہیں ہوگا، تم ہمیشہ کامیاب ہو. You will grow in London, you will grow in London. اگر تم سجدہ اپنی لائف میں لا لو، امپلیمنٹ کر. اور ایک بات کیا روک کے بولوں، غور سے سننا. محرم کے چوتھے امام سے جب پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے بابا کربلا میں جنگ جیتے یا ہار گئے، حسین کو وکٹری ہوئی یا ڈیفیٹ ہوئی؟ چوتھے امام سے مدینہ منورہ میں جب مولا پہنچے تھے تو امام سے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ پلیز لیٹ می نو کہ مولا حسین کربلا میں جیت گئے یا ہار. اس سے کہ ظاہری طور پہ تو امام حسین شہید ہو گئے، یزید زندہ رہ گئے، تو آپ بتائیے کہ حسین جیتے یا ہارے. آپ کو معلوم ہے امام چوتھے امام نے کیا کہا؟ اس سے کہا تھا کہ جا کے نماز پڑھ، 2 رکعت نماز پڑھ کے آ مسجد نبوی میں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. آنے کے بعد اس نے کہا مولا میرے سوال کا جواب دو. تو امام نے کہا تیرے سوال کا جواب تجھے مل گیا. تو اس کے بعد امام کا جو جملہ ہے وہ سجدے سے کیسا ملتا ہے؟ امام نے چوتھے امام کا جملہ، عابد بغرامی کا جملہ نہیں، جو میں نے ابھی کہا کہ اگر تم سجدہ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر لو، اگر تم سجدہ کرنے لگو، صرف نماز کا سجدے کی بات نہیں کر رہا، میں سارے سجدے ابھی بتاؤں گا آپ کو کہ اللہ نے نبی آدم کو جو پہلی چیز ان کا انٹروڈکشن کروایا ملائکہ کے درمیان، تو کیا کیا؟ ان کی عظمت کو بتایا، ان کی تعظیم کو بتایا، ان کی ریسپیکٹ کو بتایا. تو پہلے کہا کہ تم سجدہ کرو، جس سے شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا. تو چوتھے امام سے پوچھا کہ آپ کے بابا جیتے کربلا میں یا ہارے؟ تو امام کے جملے، عابد بغرامی کے جملے نہیں، پلیز غور سے سننا. چوتھے امام کہتے ہیں کہ جب تک دنیا میں سجدے باقی ہے میرے بابا کی جیت کا اعلان، کربلا کی وکٹری کا اعلان سجدہ. یہ یاد رکھو. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ کربلا میں حسین کی جیت کا اعلان سجدہ. کتنی بڑی بات ہے دوستو. اور سجدے کے لیے جب موقع ملے سجدہ کر. تم کو مثال کے طور پہ تم مجلس میں بیٹھے اور تمہارا اس وقت دل بول رہا ہے کہ میں اللہ کو سجدہ کروں، تو تم سر جھکاؤ. سر جھکانا کافی ہے. سجدے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ وضو کرو. شکر کے سجدے کی بات کر رہا ہوں، نماز کے سجدے کی بات نہیں تھا. یہ بھی ضروری ہے کہ تم وضو کرو، قبلہ روح ہو اور
اس کے بعد جا کے سجدہ کرو. نہیں, جہاں دل بولا, پلیز میں یوتھ کو بول رہا ہوں کہ تم ریئلی کرو گے. یہ ایسی آزمائی بھی دعا ہے, میں لڑکیوں کو بھی بول کہ اگر تم کبھی کوئی پرابلم میں آ جاؤ, خدا نہ خواستہ, تمہارے شوہر کے ساتھ ہیپی میرڈ لائف نہیں, تم سجدوں میں اضافہ کرو, سجدے اضافہ کرو, اس کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہو. اس لیے کہ جو اس کی بارگاہ میں, پلیز غور سے سنو, جو اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے, اللہ اس کے سر کو بلند آسمانوں میں لے کے چلے. اتنی بلندی ہوتی. کسی کو عزت چاہیے, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو. اور یہ میں بار بار ایک جملہ بول رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ قبلہ رو ہو جاؤ, یہ ضروری نہیں ہے کہ تم وضو کر. بہت اچھی بات ہے وضو کرنا, اس سے بہتر کہ ہمیشہ وضو سے رہو, لیکن کنڈیشن نہیں ہے. تم کو جب دل بول رہا, whenever you feel like کہ یار میں اللہ کو سجدہ کروں, تم سجدہ کرو. پبلک میں بیٹھے, میٹنگ, ایگزامپل تم میٹنگ میں بیٹھے اور تم چاہتے کہ تمہاری میٹنگ کامیاب ہو, تم چاہتے کہ تمہاری میٹنگ میں تمہارا مقصد پورا ہو, تم انٹرویو کے لیے جا رہے ہو, تم چاہتے کہ تمہارا انٹرویو میں تم کامیاب ہو, تم کوئی جاب کے لیے جا رہے ہو, تم کوئی بزنس لینے جا رہے ہو, کوئی نعمت لینے جا رہے ہیں, اسٹارٹ کرنے سے تو آپ بولیں گے اسٹارٹ کرنے سے پہلے how can I do it in the meeting. ارے بابا سنو تو پہلے, how can I do it in the meeting. آپ میٹنگ میں بیٹھے, پورا آپ کو دل بولنا سجدہ, آپ یوں کر سکتے, ایک سیکنڈ, فریکشن آف سیکنڈ کی دل میں یہ نیت ہے کہ میں اللہ کے سامنے سر جھکا, دل میں یہ نیت کرے کہ اللہ تو میں تیرا شکر گزار ہوں. میں دل میں بولوں, زبان سے بھی مت بولو, دل میں سے نیت کرے کہ اللہ میں تیرا تھینک یو کہ تو نے مجھے ثابت, تو نے مجھے یہ نعمت دی. خالی آپ سر جھکا, سر بھی نہیں جھکا سکتے, اس سے زیادہ کیا بولوں, سر بھی تم سر نہیں بینڈ کر سکتے. اپنی آنکھوں کی جو پلکیں ہیں نا اس کو نیچے کرو, وہ بھی سجدہ. اگر مجبوری ہے تو اپنی پیشانی نیچے, اگر پیشانی رکھنے کا موقع ملا تو اس سے بہتر کیا. اگر نہیں رکھ سکتے, مثال کے طور پہ تم گاڑی ڈرائیو کر اور تمہارا دل بولا یار میں اللہ کو کے سامنے سر رکھوں, کتنی بڑی بات ہے. You can't believe کہ how you'll grow if you do this. تمہارا دل بول رہا, you feel like یار میں I have to do سجدہ to Allah, میں کو دل بول رہا اللہ کو میں سجدہ کروں. بس تم گاڑی سگنل پہ اسٹاپ کرے ہوئے, ریڈ لائٹ پہ ٹھہرے ہوئے, تم ایسا کر دو, ایک سیکنڈ کے, فریکشن آف سیکنڈ کے, خالی اپنی گردن کو جھکاؤ. جب تم اپنے آپ کو جھکاؤ گے تو اللہ ایسا بلند کرے گا. ہر چیز میں کامیابی ہے. ہیپی میرڈ لائف نہیں چل رہی تمہاری فیملی کے ساتھ, سر جھکا دو اللہ کے ساتھ. اب بولو, دل میں بولو, اللہ میری زندگی میں خوشیاں دے, میں تیرے سجدے کروں. نیت کرو کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو اللہ میں تیری بارگاہ میں 14 سجدے کروں گا, 14 شکر کے سجدے. اتنا اللہ کو پسند, اتنا اللہ کو پسند ہے سجدہ. دوستوں پوری مدی سے سجدے میں ہو جائے. میں روک رہا ہوں, میں واپس جا رہا ہوں اپنے ٹاپک کو. میں ٹاپک ہی پر, اللہ نے کہا کہ جب میں حکم دوں, روح بھوکو, سارے کے سارے سجدے میں چلے. سارے ملائکہ, جبرائیلو, میکائیلو, اسرافیلو, اسرائیل اور جتنی اللہ کی قوتیں تھی سب سجدے میں چلے, اللہ ایکسپٹ شیطان. جیسی وہ کیا, شیطان نہیں بلکہ شیطان کھڑا. اب سوچو عرش الہی اور شیطان اپنی پوری لائف, شیطان اتنا اپ گریڈ کیسا ہوا آپ کو پتا ہے. سب سے زیادہ اس کو جو اپ گریڈ کیا کہ اللہ, اس شیطان تو زمین پہ رہتا تھا, پھر اتنے اوپر کیسا چلے گا, عرش الہی تک کیسا, صرف سجدوں سے, اللہ کی عبادتوں سے. اس کا ریکارڈ ہے ایک سجدہ 40,000 ایئرز اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کے سبحانہ ربی الاعلیٰ و بحمدہ بول رہا تھا. You can imagine 40,000 ایئرز کا ایک سجدہ ہے اس کا. ایسے اتنی عبادت کی کہ اللہ نے اس کو اپ گریڈ کرتا گیا, زمین سے لے کے پہلے یہ آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, عرش الہی تک پہنچا. امیجن کرو زمین کی مخلوق عرش الہی پہ پہنچی, جہاں ٹاپ کلاس کا ملائکہ, وہ جبرائیلو, میکائیلو, اسرافیلو, اسرائیل کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا. تو ایک بات کا پتا چلا, کسی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اس جیسا نہیں ہوتا. ارے کیا بول رہا یار, اس جیسا نہیں ہوتا بیٹھنے لگا. اتنے سجدے کرنے والا ایک سجدے سے کیوں انکار کیا؟ What is the reason? پلیز بہت امپورٹنٹ مجلس ہے. میں پوری ہو سکتا 1 گھنٹہ نہیں پڑھوں آج, اس لیے کہ مجھے تھوڑا لیٹ ملا. ممبر بیک ٹو بیک مجلس چل رہے تھے اہل بیت میں. انشاءاللہ کل سے میں ٹھیک 9 بجے آ جاؤں. آج تھوڑا سا میں لیٹ آیا, لیکن میں اپنے ٹائم پہ ختم کر دوں گا, ڈونٹ وری. ایک سال پڑھے محمد والے. اتنے سجدے کرنے والا, ایک ہی سجدہ کہا تھا. اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم سجدہ کرتے جا آدم کو, بلکہ کہا تھا سنو, جب میں اس میں روح بھوکوں تم سجدہ کر لینا. اتنے سجدے کرنے والے ایک سجدے سے کیوں انکار کیا؟ پلیز غور سے. ریزن کیا تھا؟ اتنی عبادت کر کے اس کو غرور اور تکبر آ گیا, ایگو. اسی لیے کہ میں نہیں بول رہا, خدا قرآن میں بول رہا, اللہ بول رہا, کیوں تو نے تکبر کیا, تو نے غرور کیا ہے, ایگو آ گیا تجھے. تو اللہ نے پہلی چیز اس کو روکی ٹوکی, تکبر کو, غرور کو. یہ چیز مومن ہو گئے. میرا میسیج ہے میرے یوتھ کو کہ تم کتنا بھی گرو کرو, لندن میں کتنا بھی گرو کرو, تم ملینر اور بلینر بن جاؤ, کبھی غرور نہیں کرو.
کبھی نہیں, نیور ان. علی والا کبھی غرور نہیں کرتا. پیسہ بہت آ گیا, بہت اچھے اسمارٹ ہے, بڑے رولز رائس میں گھوم رہے, بنگلاز میں رہتے, برانڈڈ ڈریسز پہنتے, 1000 پاؤنڈ کے پینٹ پہنتے, شرٹ پہنتے, یہ تمہارا ایک حال ہے ڈائمنڈز میں تم لگے ہوئے. جس نے دیا ہے وہ لے لے گا, ایک لمحے میں لے لے سکتے. اور جب غرور میں, اب میری طرف دیکھو, جب غرور کر کے, غرور اور تکبر میں جب انسان ایک ایک پیر زمین پہ رکھتا ہے نا, ایک ایک سٹیپ زمین پہ رکھتا ہے نا, نیچے سے زمین پکار کے کہتی ہے کہ تو آج میرے سینے پہ غرور کے ساتھ چل. Tomorrow you're going to come. Tomorrow you're going to come. Then I will show you. Then I will show you. کبھی مت کرو زندگی میں. امام علی کا چاہنے والا کبھی غرور اور تکبر نہیں کرتا, کبھی نہیں کرتا. اگر تکبر کرنا ہے, غرور کرنا ہے نا, ولایت علی میں کرو, مولا علی کی محبت میں کرو, مولا حسین کی محبت میں کرو, اس میں نہیں کرو. اپنی دولت کے اوپر, اپنے پیسے کے اوپر. اس لیے کہ غرور کی تو کوالٹیز ہیں, غرور کی تو کیٹیگریز ہیں, ہر چیز کا. کسی کو اپنے حسن کا غرور رہتا ہے, میں بڑا ہینڈسم. عورت بولتی ہے آئی ایم ویری پریٹی, ویری ہینڈسم. مرد بولتا ہے ویری ہینڈسم, وہ بولتی ہے آئی ایم ریئلی پریٹی, کہ وہ سیدھے میں کسی سے بات ہی نہیں کرے. کسی کو رہتا ہے کہ میں بہت خوبصورت گورا, بیچارہ کالا تو کبھی نہیں بولتا کہ میں کالا ہوں, میں بڑا ہینڈسم. تو اس کے بعد کسی کو اپنے گھر پہ غرور رہتا, میرا اتنا بڑا بنگلہ ہے لندن میں. کسی کو اپنی کار پہ غرور رہتا, کسی کو اپنی جاب پہ غرور رہتا, کسی کو اپنے پیسے پہ غرور رہتا, کسی کو اپنی ڈریسنگ کے اوپر رہتا. 1000 چیزیں شیطان تمہارے دل میں, او یو آر سچ اے پریٹی گرل, وہ بولتا کہ یار تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے, تم تو اتنے بڑے ہو. یہ چیز کو توڑ, ہر وقت سجدہ کو. اسی لیے سجدہ رکھا گیا کہ جب بھی تمہارا غرور کو توڑنا ہے, غرور کو توڑنا ہے, جب بھی تم کو خیال آیا کہ میں I'm something, فوراً سر جھکا دو کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں, I'm nothing. اللہ تو نے مجھے دیا ہے, جو بھی میرا ہے وہ تیرا ہے. یہ چیز سے تم ایسے لائن میں سے گرو کرتے. یہی پیغام کربلا کا ہے. یزید غرور کر رہا تھا, یزید تکبر میں زندگی گزار رہا تھا, یزید گلاس آف وائن لے کے گولڈن چیئر پہ بیٹھتا تھا, اور یزید گولڈن سپون سے کھانا کھاتا تھا, یزید گیمبلنگ کرتا تھا. یہ ساری چیزیں یزید میں غرور اور تکبر کی تھی, اور حسین نے اس غرور اور تکبر کو اتنا کچل دیا کہ حسین نے ایسے ایسے سجدے کیے کہ جان دے دی سجدے میں, اور دنیا کو بتایا کہ میں حسین ہو کے اس کے سامنے سر جھکاتا ہے تو تم کو کیا. تو غرور اور تکبر سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ نے کہا شیطان سے کہ تو نے غرور کیا, سورہ بقرہ, تکبر کیا, تو تکبر کرنے والوں میں ہو گیا. تو اب اس نے کیا کہا, what he said. شیطان کا جواب کیا ہے قرآن میں؟ اس نے ریسزم کی بات کی. سمجھ میں آیا؟ آج ریسزم کی بات ہو رہی ہے. اگر مثال کے طور پہ آپ بول دیں ریسزم کے لیے تو ہنگامہ مچے. اگر آپ کسی کو بولے you are black and I'm white, آپ بول سکتے کسی کو کہ I'm white and you are black, آپ یہ بول سکتے. جیل ہو جائے گی, گرفتار ہو جاؤ گے کہ تم ریسزم کر. شیطان نے ایگزیکٹلی یہ کیا تھا. قرآن بول رہا, میں نہیں بول رہا. قرآن نے کیا بول رہا؟ جب اللہ نے کہا اچھا تو نے تکبر کیا, تو اس نے کہا یس میں نے تکبر نہیں کیا, یس میں آگ کا بنا ہوں, یہ مٹی کا بنا, میں اس سے سپیریئر ہوں, میں اس سے بہتر ہوں, میں آگ کا فائر کا بنا ہوا, نار کا بنا ہوا, اور یہ تو مٹی کا بنا ہوا. ایگزیکٹلی اس نے ریسزم کی بات کی. اللہ نے پہلی منزل پہ ریسزم کو کنڈیم کیا. یہی چیز اسلام میں ہے. اسلام ریسزم کی بات نہیں کرتا کہ تم بڑے پیسے والے, تم بڑے حسین, تم بڑے خوبصورت. اللہ کے رسول نے ان ساری دیواروں کو توڑا ہے. کہا نہ کوئی رنگ کی شرط ہے, کوئی کالا ہو, کوئی گورا ہو, کوئی اچھا ہو, کوئی برا ہو, سب اللہ کی نگاہ میں برابر ہے. جس کے پاس تقویٰ ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں قریب ہوگا. اس لیے کہ تقویٰ مومن کی صفت ہے. ہم اس امیر کو مانتے ہیں, ہم اس علی کو مانتے ہیں کہ جو امام المتقین ہے, جو متقین کا امام ہے. تقویٰ اسی کے پاس ہوگا جس کے پاس ولایت علی ہوگی. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھ لے آواز بلند. آپ نے غور کیا, اس نے کہا کہ اس نے ریسزم کی بات کی, اب اللہ نے اسی وقت اس کو کنڈم کیا. تو آج آپ دنیا کو بتاؤ کہ ہمارے پاس ریسزم نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی رنگ کی شرط نہیں. بلال کیا تھے, یہ کفر, یہ کافروں کی شرط ہمارے پاس. اللہ نے کہا اچھا تو یہ کہتا ہے get out from here. Literally اللہ نے کہا get out, I don't want to see you, get out from here. اچھا یہاں پہ جیسی ملائکہ نے سجدہ کیا, اب سنو غور سے, ملائکہ نے سجدہ کیا, شیطان نے نہیں کیا. انہوں نے سر جھکایا, سجدہ کیا. look at me. سجدہ کر کے ملائکہ نے سر کو ایسے اٹھا تو دیکھا سامنے دیو کھڑا ہوا. شیطان دیو بن گیا, بلیک ڈرو نہ, خوف زدہ. انہوں نے فوراً ملائکہ نے کہا استغفراللہ, پھر فوراً دوسرے سجدے میں چلے. جو ہر نماز میں, ہر رکعت میں 2 سجدے
اور 2 سجدوں کے بیچ میں استغفار ہے. وہ یہ انٹرسٹنگ، آج تم نماز میں 2 سجدے کرتے ہو ہر رکعت میں، اور 2 سجدوں کے بیچ میں تم معافی مانگتے ہو اللہ سے، استغفر اللہ ربی واتوب. حیات القلوب میں علامہ مجلسی لکھتے ہیں، تاریخ اسلام میں نجم الحسن کراوی لکھتے ہیں کہ یہ 2 سجدے جو ملائکہ نے اس وقت آدم کو کیے تھے اور بیچ میں استغفار ہے، یہ وہی 2 سجدے اللہ نے ساری نمازوں کی رکعتوں میں رکھ دیے کہ 2 سجدے کرنا، بیچ میں استغفار کرنا. یہی چیز ملائکہ نے کی. پہلا سجدہ کرو شکر کا، پھر اٹھو، پھر استغفار کرو، پھر شکر کا سجدہ کرو، پھر اس کے سامنے چلو. یہ بھی ایک ریزن جو ہر رکعت میں 2 سجدے. شکر کرو، پھر سر اٹھا کے معافی مانگو، استغفر اللہ کہ اللہ فارگیو، اللہ فارگیو، پھر آپ دوسرا سجدہ کرو. یہ ہر رکعت میں سجدے رکھیں گے، وہ اس لیے رکھیں. اللہ نے کہا آدم کو گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، نو. شیطان کو کہا گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. تو اس نے کہا میں کہاں جاؤں، کہ نکل جا میری بارگاہ سے. اس نے کہا جب میں نے اتنی عبادت کی ہے اس کا اجر کیا مل رہا، اور I'm going to get reward. میں نے اتنے سجدے کیے. کیا کریم ہے پروردگار، کیا کریم ہے پروردگار. You can imagine کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے اللہ، کتنا مرسیفل ہے. اس نے کہا کہ what you want، کیا چاہیے تجھے. اس نے کہا کہ میں نے اتنی تیری عبادت کی، you're not going to give me anything. اللہ نے کہا what you want، کیا چاہیے تجھے. اس نے کہا مجھے مہلت دے دے، مجھے طاقت دے، مجھے زندگی دے دے. اس وقت تک زندگی دے، وقت معلوم تک، بیفور ڈے آف ججمنٹ. ظہور امام کے بعد میں کبھی انشاءاللہ ظہور امام کے حالات پڑھوں گا تو اس میں پڑھوں گا کہ شیطان کیسا آئے گا اور امام کی جنگ شیطان کے ساتھ کیسے ہوگا، اور شیطان قتل ہوگا اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے. جو وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی تلوار نہیں اٹھائی، وہ اللہ کے رسول آ کے شیطان کو مارے.